السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں محمد انعام الحق آج یو پی الیکشن کے اوپر کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دیکھنے والے اور سننے والے کو میرا سلام اور آداب عرض ہے، اور ہمارے چینل پر نئے آنے والے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہندوستانی مسلمان عجیب ایک مخمصہ کا شکار ہے۔ غیر مسلم سیاسی پارٹیوں کے مولوی نما گماشتے جن کی جبہ و دستار سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہوں، ایک بار پھر حرکت میں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہے تو بی جے پی کو آزمانے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور کسی کا کہنا کہ اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل گٹھ بندھن کی حمایت ہی میں محفوظ ہے، ان کے جبہ و دستار پر نہ جائیے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ دراصل وہ مذبذبین ہیں جو دونوں طرف رہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ کوئی کامیابی لگتی ہے تو اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، اور جب کافروں کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب عام مسلمانوں حیران و پریشان ہے کہ وہ کفر اور کفر کی محاذہ آرائی میں ان مولویانہ مشوروں کا کیا کرے، حالانکہ مسلم ووٹ کی بے اوقاتی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کے حصول کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش تو درکنار اسے کھلے عام قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ عرصہ سے ان کے جلسوں میں رونق لگانے، جھنڈے اٹھانے اور دری بچھانے کا جو روایتی فریضہ آپ انجام دیتے آئے ہیں، وہ اب آپ سے یہ کام بھی لینا نہیں چاہتے کہ مبادا آپ کی چلت پھرت سے غیر مسلم ووٹوں کا نقصان ہو جائے۔ اس ہیلا مارنے والی سیاسی تنہائی کے باوجود جو لوگ مسلمانوں کو خدمت کفر کے اسی بے کیف کام پر لگانا چاہتے ہیں، تو ایسا اس لیے نہیں کہ انہیں آپ سے کوئی ہمدردی ہے، بلکہ یہ سب کچھ ان کی پیشہ ورانہ مصروفیت کا حصہ ہے۔ انہیں اسی کام میں مہارت ہے، وہ کوئی دوسرا کام کر بھی نہیں سکتے۔ ایک مسلمان کی حیثیت ہمارے لیے انتہائی حیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ جس امت کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب موجود ہو، اس کے حاملین اس بات سے یکسر ناآگاہ ہوں کہ موجودہ صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وحی تو خیر بڑی چیز ہے، ہمارے علماء و دانشور اگر عقل ہی کا ڈھنگ سے استعمال کر لیتے تو انہیں یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ الکفر ملت واحدہ۔ سلمان خورشید، جنہیں کانگریس کے محرم راز کی حیثیت حاصل ہے، انہوں نے ایک بار برملا اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ کانگریس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ بقول شاعر، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں داستانے۔ اور اس جگہ میں اپنا ذاتی شعر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اہل سیاست سے سچ کہوں نہ کہوں ہمیں ڈر لگتا ہے، اہل سیاست سے سچ کہوں نہ کہوں ہمیں ڈر لگتا ہے، چور کو چور، دنگائی کو دنگائی، ظالم کو ظالم کہوں نہ کہوں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ آنے والی نسلیں، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، آنے والی نسلیں القاب دریدہ سے دہائی دیں گی ہمیں، یہ باب ارباب حکومت سے کہوں نہ کہوں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ جو لوگ آج بی جے پی کا خیمہ چھوڑ کر گٹھ بندھن میں شامل ہونے کے لیے قطاروں میں لگے ہیں، انہی لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے تو آپ کے دل میں بار بار گٹھ بندھن کی حمایت کا خیال آتا تھا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب صوبہ بہار میں مہا گٹھ بندھن کی بعض پارٹیوں نے، جو آپ ہی کے ووٹ سے فتح یاب ہوئی تھی، بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی تھی۔ اتر پردیش کا موجودہ گٹھ بندھن بھی اقتدار پر قبضہ کے علاوہ کوئی اور پروگرام نہیں رکھتا۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ آخری رسول کی امت، جسے دنیا میں قیام انصاف کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اپنے ملی قوت اور افرادی سرمایہ کو کسی خاص فرد یا پارٹی کے برسر اقتدار لانے کے لیے وقف کر دے۔ ایسا کرنا اپنے ملی فریضے سے پہلو تہی اور خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس ملک میں ہمارے پیش روؤں نے اس سے پہلے بھی بعض سنگین غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے، جس کی سزا ہم بحیثیت قوم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہماری ملی اور سیاسی قوت کا میزانیہ مسلسل رو بہ زوال ہے۔ آزاد اور مدنی نے، جنہیں اکبر الہ آبادی کی اصطلاح مستعار میں گاندھی کی گوپیاں کہنا شاید زیادہ قرین حقیقت ہو، میثاق مدینہ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی۔ اقبال کا یہ محاکمہ آج بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ عجب ہنوز نداند رموز دی ورنہ۔
رموز دیں، ورنہ ہمارے علماء اس بات کو یکسر نظر انداز کر گئے کہ میثاق مدینہ میں سیادت کی کمان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، جبکہ آزاد ہندوستان میں مسلمان پوری طرح غیر مسلموں کے رحم و کرم پر رہ گئے تھے۔ خود ان حضرات کی نگاہوں کے سامنے قانون ساز اسمبلی کے مجوزہ مسودہ میں دور رس تبدیلیاں کی جاتی رہیں اور یہ حضرات کمال بے بسی سے اپنی محرومی کا تماشا دیکھتے رہے۔ آج بھی اس ملک میں کسی مسلم سیاسی قوت کے احیاء کا راستہ جمہوری اور قانونی مشغافیوں نے مسدود کر رکھا ہے۔ لوک سبھا کے 48 مسلم نشستوں میں سے 40 نشستیں درج فہرست ذاتوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ اس ملک میں مسلمان ایک سیاسی قوت کے طور پر تو نہیں ابھر سکتے، ہاں ان کے خلاف نفرت انگیز مہم سیاسی کامیابی کی ضمانت ضرور دے سکتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں اس فارمولے کا جس کمال عیاری کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے، اس کے بعد توقع تو یہ تھی کہ مسلمان کی بالغ نظر قیادت دشمنوں کے ترکش سے اسلام دشمنی کا یہ تیر کسی طرح کھینچ لیتی۔ کاش کہ ہم مسلمانوں کی منہ بھرائی اور ان کے بادشاہ گر ہونے جیسے مغالطہ آمیز پروپیگنڈے کا سدباب کرنے کے لیے من حیثیت الامت یہ فیصلہ کرتے کہ اس ملک میں نفرت کی آندھی کو روکنے کے لیے چند سالوں کے لیے ہی صحیح ہم سیاسی میدان سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کی مہم دم توڑ جاتی، بلکہ دشمنوں کے خیمے میں جہاں متصادم نظریات اور نسلی تفریق کو مسلم دشمنی کے پردے میں چھپایا گیا ہے، داخلی تصادم کی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ لیکن افسوس کہ ان مولوی گماشتوں نے جو ہر الیکشن کے موقع پر اپنی سیاسی آقاؤں کے اشارے پر حرکت میں آ جاتے ہیں، ہم فقیروں کو بادشاہگر ہونے کی ایسی افیم کھلائی ہے کہ ہمیں اصل صورتحال کا بالکل ہی اندازہ نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کی منہ بھرائی جیسے بے بنیاد پروپیگنڈے سے اقوام غیر کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت اور رقابت کے جذبات پیدا ہوئے اور اس سے دعوت اسلامی کے کام کو بھی سخت نقصان پہنچا۔ مسلمان محض ایک قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ رحمت للعالمین کا نبوی منصب ان کے پہنچ سے بہت دور ہو گیا۔ آج جب مسلمان ووٹ اور مسلمانوں کی حمایت کا حصول غیر مسلم سیاسی پارٹیوں کو گھاٹے کا سودا معلوم ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ داڑھی، ٹوپی اور برقع جیسی علامتیں ان کے اسٹیج سے دکھائی دیں۔ ہماری غیرت ملی کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی کہ ہم خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہمارے ملی زوال اور ہماری سیاسی بے وزنی کا آخر سبب کیا ہے۔ آخر یہ کیسے ہوا کہ جو لوگ سیادت عالم کے منصب پر فائز کیے گئے تھے، وہ رفتہ رفتہ ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں آج ان سے جھنڈا برداری کا کام لینا بھی اقوام غیر اپنے لیے گھاٹے کا سودا سمجھتی ہے۔ جب اندھیرا گہرا ہو اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ غلط سمت میں آگے بڑھنے کے بجائے اپنے قدم فی الفور وہیں روک لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فتنہ کے یعنی کنفیوژن کی صورتحال میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا رہ جانے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ اور میں آخر میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سیکولرزم کو چھوڑ کر آپ اپنے قوم ہی کو ووٹ دیں اور انہی پر بھروسہ کریں۔ آپ نے 70 سال دوسروں کو ووٹ دیا ہے، اپنی پارٹیوں کو ووٹ دیں اور اپنے پارٹیوں کو آگے بڑھائیں۔ 2-4-5 الیکشن میں انشاءاللہ بہت بڑی پارٹی بن جائے گی۔ اب انعام الحق کو اجازت دیجیے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ خدا حافظ۔